ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی کی طرف جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جہازوں کو غزہ جانے سے اسرائیل نے فائنلی روک دیا ہے۔ چند ہی گھنٹے میں تمام جہاز غزہ پٹی پہنچنے والے تھے۔ غزہ پٹی کی سرحد پر پہنچنے کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف سے ایک ٹویٹ کر کے کہا گیا تھا کہ آج رات کی صبح یعنی 2 اکتوبر کی صبح گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام جہاز غزہ پٹی پہنچ جائیں گے۔ ادھر غزہ پٹی سے لگاتار ویڈیوز آ رہی تھی، تصویر آ رہی تھی، جہاں فلسطینی عوام غزہ پٹی میں سمندر کنارے انتظار میں ہیں، وہ جشن منا رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے آنے کا۔ لیکن اس سے پہلے رات میں ہی اسرائیل کے جنگی جہازوں نے پورے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، کمیونیکیشن سسٹم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر تمام جہازوں پر، بوٹس پر، کشتیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے اسرائیلی نیوی نے، اسرائیلی آرمی نے جو الما جہاز ہے، الما بوٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا، اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ الما جہاز پر سوار تمام ایکٹیوسٹ نے کہا ہم غزہ پٹی جا رہے ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ہم انسانی امداد لے کر جا رہے ہیں، ہمارا مقصد غزہ پٹی کو کسی طرح کا ہتھیار نہیں دینا ہے، اسرائیلی آرمی کے خلاف کوئی مومنٹ نہیں چلانا ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے صرف غزہ پٹی کے لوگوں کو انسانی امداد پہنچانا، ان کو اناج پہنچانا، اور غزہ پٹی کی جو پچھلے 18 سالوں سے ناکہ بندی کی جا چکی ہے، وہ جو بلاکیج ہے، اس بلاکیج کو توڑنا، اور انٹرنیشنل قانون ہمیں وہاں جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسرائیلی آرمی نے کہا آپ خطرے میں ہیں، آپ وہاں محفوظ نہیں ہیں، اور آپ کو پروٹیکشن دینا، آپ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات چیت بھی سامنے آئی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں تقریباً 50 سے زیادہ جہاز موجود ہیں، جس میں کچھ چھوٹے جہاز ہیں، کچھ بڑے جہاز ہیں، کچھ چھوٹی کشتیاں ہیں، کچھ بڑی کشتیاں ہیں، اور یہ تمام صرف 3 گھنٹے کے فاصلے پر رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ آج رات دھیرے دھیرے چلنا ہے اور 2 اکتوبر کی صبح کو غزہ پٹی کی بندرگاہ پر، غزہ پٹی کے پورٹ پر پہنچنا ہے۔ صبح کے ٹائم میں وہاں لنگر انداز ہونا ہے، لیکن جیسے ہی لوکل ٹائم کے 8 بجے یعنی اسرائیل اور غزہ کا جو ٹائم ہے 8 سوا 8 جیسے بجا، اور انڈیا کا تقریباً وہ آپ سمجھ لیجئے 10:30 سے 11 بجے کا ٹائم، تو وہاں کے 8 ساڑھے 8 بجے اور انڈیا کے 10:30 سے 11 بجے کے ٹائم میں اسرائیلی آرمی نے تمام گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جہازوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کو روکنا شروع کر دیا، انٹرسپٹ کرنا شروع کر دیا، اور کہا آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حالانکہ جو خطرناک ایریا تھا، جو ریڈ زون تھا، جس علاقے میں، جس ایریا میں اس سے پہلے میڈلین سی کو اور ہنزلہ جہازوں کو اسرائیلی آرمی نے روک دیا تھا، جانے نہیں دیا تھا، اس سے آگے یہ لوگ کر چکے تھے، غزہ پٹی کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے، 100 کلومیٹر سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور خوشیاں تھی، لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ جہاز وہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اسرائیلی آرمی نے ان تمام جہازوں کو روک دیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک تمام جہازوں پر حملہ کرنے میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اسرائیل نے آگے سے راستہ بند کر دیا ہے۔ 8 بجے کے قریب ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی تھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف سے ٹویٹر کے ذریعے کہ 3 میل کے فاصلے پر اسرائیلی نیوی موجود ہے، اسرائیل کا بحری بیڑا نظر آ رہا ہے، اس کے جنگی جہاز موجود ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے ہمارے راستے کو بند کر دیا ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا قافلہ آگے بڑھتا رہا، تمام کشتیاں آگے جاتی رہی۔ اس کے بعد اسرائیل نے ٹھیک انہیں روک دیا اور کہا آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ابھی بھی کچھ کشتیاں دوسرے کناروں سے ہو کر آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن پوری رات اسرائیل کے ذریعے تمام بوٹس کو، تمام جہازوں کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے، انہیں روکا جا رہا ہے۔ اس دوران گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے، جیسے گریٹا تھمبرگ ہے، یاسمین ایکر ہے، ان لوگوں نے باضابطہ ویڈیو جاری کر کے دنیا بھر کے تمام ملکوں سے، خاص طور پر ان تمام ممالک سے جن کے شہری اس قافلہ کا، اس کارواں کا حصہ ہے، ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل سے انہیں پروٹیکشن دے، اس قافلہ کو اسرائیل کے حملے سے بچائیں، اور سیف انداز میں اس قافلہ کو غزہ پٹی پہنچنے میں ہر طرح کی مدد دی جائے۔ آپ سنیے کیا کہا ہے گریٹا نے، کیا کہا ہے یاسمین نے۔
My name is Keta Tumba and I'm currently on board the boat Alma as part of the Global Smooth Flotilla, a peaceful humanitarian mission to deliver aid to the civilian population of Gaza and to break Israel's illegal and inhumane siege. And it is likely to believe that we will be intercepted tonight by Israel, which would be a blatant violation of humanitarian and maritime law. Israel is not immune to international law. They must be held accountable for their war crimes. Stop the genocide, stop the occupation, and free Palestine. My name is Yasmin Ajra, steering committee member of the Global Smooth Flotilla. It is 1st of October around 8 p.m. We could detect that there are 10 to 12 vessels 4 miles away from us. One of the vessels is approaching us in high speed. There are approximately 4.3 nautical miles away from us. That means they could be here in 30 to 1 hour. I want to remind everyone what happened last night. We were surrounded by a Navy vessel causing high waves and disrupting our communication, meaning also disrupting our cameras, phones, and our GPS. And tonight we might be going into an interception. We do not know if this will be a violent interception or not, but we are sure that they're going to disrupt all communications, creating a black hole here so that we are cut out from the world. This is also a way to silence solidarity. Would like to repeat again, we are a non-violent mission. We carry no weapons. We are no threat. We are in international waters. If Israel attacks us, this would be a breach of international law, a war crime added to the long list of war crimes of Israel. We are here to deliver humanitarian aid. We are hundreds of activists from around the world. Make sure you sound the alarm. Make sure you have your eyes on Gaza, because this is why we are here. Because there is a genocide. Because there is an 18-year siege. तो आपने सुना इन दोनों को। इसके अलावा भी जितने इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं वो तमाम लोग अपने मुल्क की हुकूमतों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे राब्ता कर रहे हैं कि इस काफ़िला को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिलना चाहिए। रीमा हसन जो फ्रांस की MP है, उन्होंने भी बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके अपील की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अपने मुल्कों से अपील की है। इस बीच स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में स्पेन के शहरी भी मौजूद हैं और स्पेन के ये शहरी जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में मौजूद हैं वो इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो इज़राइल के ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटी को, किसी तहरीक को चलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो गज़ा पट्टी जा रहे हैं। पीस के एम्बेसडर बनकर वहाँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर वो पहुँच रहे हैं, इंसानी इमदाद तकसीम करेंगे। और इज़राइल को ये बात याद रखनी होगी कि तमाम शहरी हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे राब्ते में हैं, और अगर उन पर हमला हुआ तो हम अपने मुल्क पर इसको हमला मानेंगे। इधर इस्राइल पूरी कोशिश ये कर रहा है कि इन तमाम एक्टिविस्ट को, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनको किडनैप किया जाए, जिस तरह पहले इज़राइल ने किया, क्योंकि इज़राइल इनमें से किसी पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता है। किसी भी कश्ती को डुबोने की ताकत भी इस्राइल में मौजूद नहीं है, क्योंकि सब यूरोप के मुल्कों के शहरी है। इसलिए इस्राइल ने जो पहले इन सबको कहा था कि आप हमारे मुल्क में आ जाइए और हम आपको यहाँ से गज़ा पट्टी जाने देंगे, तो मुमकिन यही है कि इन तमाम लोगों को इज़राइल अपने साथ ले जाएगा इज़राइल में, क्योंकि इस वक्त इज़राइल की कोशिश ये है और पूरी रात ही हो रहा है, सुबह तक यही चलता रहा कि इज़राइल ने इन तमाम बोट्स को, इन तमाम जहाज़ों को घेर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद इज़राइल की तरफ से इन सबको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने जहाज़ों को इस्राइल का जो अशदोद पोर्ट है उसकी तरफ मुंतकिल करे, उस तरफ ये तमाम जहाज़, ये पूरा काफ़िला जाए। अशदोद जो इज़राइल की बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसको बहुत सेफ़ माना जाता है, इज़राइल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो इज़राइल की पूरी कोशिश ये है कि तमाम जहाज़ अशदोद जो बंदरगाह है उधर शिफ्ट कर जाए। हालांकि हैफ़ा पोर्ट गज़ा से ज़्यादा नज़दीक है और इन जहाज़ों का हैफ़ा पोर्ट पे जाना ज़्यादा अच्छा था, बजाय इसके कि अशदोद पोर्ट पर इनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन इज़राइल को लग रहा है कि अगर इन जहाज़ों को, इन कश्तियों को हैफ़ा पोर्ट की तरफ शिफ्ट किया गया तो ये गज़ा से नज़दीक रहेगा और इज़राइल का जो एजेंडा और मिशन है वो नाकाम हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए इनको
غزہ سے سب سے دور جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے اشدود، وہاں ان تمام کو شفٹ کیا جا رہا ہے، وہاں ان تمام کو لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی تک کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، بلکہ خبر یہی ہے کہ اسرائیل نے ان تمام کشتیوں کو بس اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل کے جہازوں نے ان سب کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی تو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے، یہاں موجود لوگوں نے اپنے جہازوں کو بھی سمندر میں پھینک دیا تاکہ اسرائیل ان کے ڈیٹا تک نہ پہنچ سکے، ان کی باتوں کو وہ لے نہ سکے، جاسوسی نہ کر سکے کہ کن سے ان سے رابطے ہے، کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ادھر گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اپنے تمام جہازوں پر کیمرہ لگا رکھا تھا، لگاتار کیمرے کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی اور لائیو نشر بھی کیا جا رہا تھا، لائیو اسٹریمنگ جاری تھی۔ ملت ٹائمز پر بھی ہم آپ کو لگاتار لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بتا رہے تھے کہ جہاز چل رہے ہیں، کہاں تک یہ جہاز پہنچا گئے۔ تو اب ان تمام جہازوں کو روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کچھ ویڈیوز جاری کی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جتنے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ثابت قدم ہیں، جمے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ پٹی ہی جا کر رہیں گے، ہم اسرائیل میں قدم رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور ابھی تک اسرائیل نے ان کے جہازوں کو گھیر رکھا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے جہاز میں موجود ہیں، جہاز سے نیچے قدم رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ریما حسن کی طرف سے بھی ایک ویڈیو سامنے ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے، فلسطین کی آزادی تک ہم فریڈم فلوٹیلا کی کوششوں کو جاری رکھیں گے اور اسرائیل ہمیں قید نہیں کر سکتا ہے۔ اور ریما حسن کیپٹن نیکوس کے جہاز میں موجود ہے، باضابطہ وہ میوزک کے ساتھ فلسطین کی آزادی کے نغمے گنگنا رہی ہے۔ اسی طرح گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے ابھی ایک میپ جاری کیا جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ویکلز نے ہمیں گھیر لیا ہے، لیکن ہم پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور فلسطین کی جو ناکہ بندی ہے اس کو توڑنے کی ہماری کوشش جاری رہے گی، ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ادھر ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 1 درجن سے زیادہ اسرائیلی جہازوں نے، اسرائیلی ویزلز نے ان سب کو گھیر لیا ہے اور لگاتار ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر الجزیرہ نے شائع کی جس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اسرائیلی ویزلز نے، جہازوں نے اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا ہے اور ان سے جو کنٹرول تھا، ان کے کیپٹن کا جو کنٹرول تھا، اس کنٹرول کو چھیننا کوشش کر دیا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ تمام لوگ اسرائیل کے قبضے میں نہیں جا سکے ہیں، یہ سب کے سب اپنے جہازوں میں موجود ہے اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم غزہ پٹی ہی پہنچ کر رہیں گے۔ بہرحال 31 اگست کو جو قافلہ، جو کارواں جس میں 600 سے زیادہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ موجود ہیں، 51 سے زیادہ جہازوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اسپین کے تاریخی شہر بارسلونا سے یہ قافلہ روانہ ہوا تھا اور لاکھوں لوگوں نے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے اس قافلہ کو وہاں آ کر الوداع کہا تھا، ان کو رخصت کیا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ تیونس آتا ہے، پھر اٹلی گیا، پھر یونان اور سائپرس ہوتے ہوئے تقریباً 1 مہینے لگ گئے، یعنی 31 اگست کی رات میں یہ قافلہ روانہ ہوا تھا اور پہنچتے پہنچتے 2 اکتوبر ہو چکے ہیں، 1 مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن ان لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری۔ اسرائیل نے لگاتار ان پر حملہ کیا اور غزہ پٹی تک تقریباً پہنچ گئے، لیکن بالکل سرحد پر پہنچنے سے اسرائیل نے انہیں روک دیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی بھی سرنڈر نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیے اگلے لمحوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس خبر پر ہماری لگاتار نظر بنی رہے گی۔ آپ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا Paytm پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔